اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایموبل پراپرٹی اگر کسی خاتون کو حق مہر میں یا کسی بھی حوالے سے لکھ دی جاتی ہے بطور حق مہر اور نکاح نامے کے قانون کے مطابق اس کا اندراج بھی ہو جاتا ہے، تو پھر نکاح نامے کے اندر لکھی گئی جو پراپرٹی ہے وہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت اس کی علیحدہ سے بطور پراپرٹی کی رجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے، اور وہ پراپرٹی نکاح نامے میں اندراج کی بنا پر ہی بیوی کو منتقل ہونا پرزیوم کر لی جائے گی، کیونکہ نکاح نامہ ایک رجسٹرڈ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور نکاح رجسٹرار ایک پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے، اور نکاح نامے میں لکھ جانے والی جو پراپرٹی ہے کسی شک کے اعتبار سے، حق مہر کے اعتبار سے، وہ ایکسکلوسیولی بیوی کی ملکیت تصور کی جائے گی، اس کو علیحدہ سے خاوند بیوی کی رضامندی کے بغیر نہیں بیچ سکتا، نہ ہی کوئی عدالت اس کے خاوند کی کسی ڈگری کے حوالے سے اس پراپرٹی کو کسی ڈگری کے ساتھ اٹیچ کر سکتی ہے، نہ قرق کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایکسکلوسیولی بیوی کی جائیداد تصور کی جائے گی۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ بوقت نکاح ایسی جائیداد جو بیوی کے مہر میں لکھ دی جائے لیکن وہ جائیداد خاوند کی ملکیت ہی نہ ہو، یا اس طرح سے تحریر ہو کہ خاوند کا جو وراثتی حصہ ہے اس میں سے اتنا حصہ یا آدھا یا چوتھا حصہ وہ بطور مہر دے دیا۔ اب ایک بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ جو خاوند ہے وہ اب اس کے پاس پراپرٹی ہے ہی نہیں، لیکن وہ پراپرٹی اس نے بطور مہر لکھ دی ہے، وہ مالک نہیں تھا، یا بعض اوقات مشترکہ پراپرٹی تھی، یا بعض اوقات اس کے والد کی پراپرٹی تھی، تو وہ اپنا حصہ بطور مہر لکھ دیتا ہے، اتنا حصہ، آدھا حصہ، چوتھائی حصہ، 2 مرلے، 1 مرلہ، 4 مرلے، جو بھی۔ اب بات اس طرح ہے کہ بطور مہر خاوند نے بیوی کو ایموبل پراپرٹی کا کچھ حصہ تو لکھ دیا، لیکن خاوند مالک نہیں ہے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بیوی اب اس پراپرٹی کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ وہ خاوند کی ملکیت ہی نہیں تھا تو بطور حق مہر خاوند نے جناب اس وقت دال گا لیا تھا، تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ بیوی اس کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، اور خاوند قانونی طور پر ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو وہ پراپرٹی جو اس نے بطور مہر فکس کی ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اس حوالے سے 2016 SCMR پیج 2170 جو ہے
وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ نکاح نامے میں لکھی جانے والی جو پراپرٹی ہے وہ ایکسکلوسیولی بیوی اس کی حقدار ہے اور وہ اس سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اسی بات کو اس سے پہلے 2012 CLC پیج 105، 2011 YLR پیج 2625 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور جو جائیداد خاوند کی خواہ ملکیت نہیں ہے لیکن اس نے کیا کیا، لکھوا دی اپنی نکاح نامے کے اندر حق مہر کے طور پہ، کالم نمبر 13 میں اند الطلب حق مہر لکھ دیا۔ اور اس کے بعد کالم نمبر 16 میں کچھ پراپرٹی علیحدہ سے بھی لکھ دی۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ جو جائیداد لکھی گئی ہے بطور مہر، خواہ وہ خامد کی ملکیت نہ بھی ہو لیکن بیوی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کے مطالبے پر وہ پراپرٹی لینے کی حقدار بھی ہے۔ اس بات کو 2011 CLC پیج 726، 2010 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 119 اور 2007 CLC پیج 1712، 2003 YLR پیج 250 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے، خاوند نے بیوی کو جو پراپرٹی، جو مکان یا کوئی مکان کا حصہ یا کوئی دکان یا کوئی حصہ پراپرٹی میں سے بیوی کو مہر میں دے دیا ہے، مہر میں لکھ دیا ہے، تو ایسا دعویٰ فیملی کورٹ سننے کی مجاز ہے کیونکہ حق مہر کے زمرے میں آ گیا ہے۔ وہ اس بات کو 2010 CLC پیج 87 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ مہر میں اگر خاوند اپنی پراپرٹی کو مہر میں نہ بھی لکھے، خاوند کا جو والد ہے یعنی اس عورت کا جو سسر ہے، سسر بھی اپنے لڑکے کی طرف سے اپنی بہو کو حق مہر میں موبل پراپرٹی جو لکھ کے دے گا، وہ بہو ایکسکلوسیولی اس پراپرٹی کی مالکہ تصور کی جائے گی، بعد میں وہ بیچ نہیں سکتے۔ اب اس بات کو NLR 2008 CLJ پیج 509، NLR 2010 CLJ پیج 402 اور 2004 MLD پیج 1492 بھی اسی بات کو وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب جب مہر کے معاملے میں آ گیا کوئی معاملہ تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہبہ بالعوض کر دیا ہے، تو واپس لینے کا خامد مجاز نہیں ہے۔ اس بات کو PLD 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 10C میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور یاد رکھیے گا کہ خواہ سسر نے اپنی بہو کو اپنے بیٹے کی طرف سے حق مہر میں کوئی پراپرٹی لکھ کے دی ہے، نکاح نامے میں اس کا اندراج ہو گیا ہے، تو الگ سے دستاویزات بیع کی یا کوئی ہبہ نامے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح نامے میں لکھی گئی جائیداد اس دلہن کے نام منتقل کر دی گئی ہے، وہ منتقل ہی سمجھی جائے گی۔ اس بات تو میرے ایک دوست کہا کرتے تھے، اٹ مینز کہ جب بھائی کوئی پراپرٹی خریدے کسی شخص سے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی لے آ اپنا نکاح نامہ، پہلے نکاح نامہ چیک کروں گا کہیں یہ اپنی بیوی کو تو نہیں لکھ کے دیا جی تم لوگوں نے۔ اس حوالے سے 1983 CLC پیج 663 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے
کہ جب اموبل پراپرٹی کسی عورت کو بطور مہر دے دی جاتی ہے اور بوقت نکاح کسی جائیداد کا عورت کے حق میں نکاح نامے میں تحریر ہونا ہبہ بالعوض کی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے، اور کسی مسلم گفٹ اسی صورت میں مکمل قرار پاتا ہے کہ ڈیکلریشن کے بعد، اعلان ہبہ کے بعد اس پر قبضہ بھی حاصل ہو جائے، اور آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن ہے، اور خامند کا قبضہ یا اس کے سسر کا قبضہ پرزیوم کر لیا جائے گا کہ وہ بیوی کی طرف سے قابض ہے کیونکہ وہ ان کے زیر اثر ہے۔ اس بات کو 2006 MLD پیج 53 میں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے، اور اسی بات کو 1995 SCMR پیج 1208 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور NLR 1989 ST پیج 613 جو ہے وہ بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2000 MLD پیج 1205 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صاحب اگر ہم بطور ایک وکیل کے اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو حق مہر میں جب اموبل پراپرٹی کی جو پرائز اینڈ کانس، جو برڈن آف پروفز آ جاتے ہیں ڈیورنگ دا سیول کیسز، جو مقدمات چلتے ہیں، ان مقدمات میں عام طور پر جو کوسچن ارائز ہوتے ہیں، یعنی حق مہر کے اندر اگر غیر منقولہ جائیداد لکھ دی گئی ہے تو اس جائیداد کی بابت جو مقدمات ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ سوال ارائز ہو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم عام طور پہ طویل مقدمے بازی سیول لیٹیگیشن بھی دیکھتے ہیں، اور مہر میں غیر منقولہ جائیداد کے مقدمات میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں ان کی نوعیت کو اگر ہم 1 by 1 دیکھنا چاہیں تو پہلی بات، یہ تھوڑی سی کنسیپچول سٹڈی ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ پیج 119 اور 2016 SCMR پیج 2170 جو ہے اس کے پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا پہلے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے۔ اب جو مہر کے اندر لکھی جانے والی جائیداد ہے، موبل پراپرٹی ہے، اس کی جو لیٹیگیشن ہوتی ہے اس میں جو مختلف نوعیت کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حق مہر کے عوض دی گئی یا فکس کی گئی غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی کی نوعیت کیا ہے۔ بطور وکیل یہ کنسیپچول جو کمپلیکسٹی ہے ان طرح کے سوٹس میں، وہ اس کو دیکھیے گا، کیا اس حق مہر کے عوض جو اموبل پراپرٹی لکھی گئی ہے اس کی منتقلی ہبہ بالعوض کے شکل میں ہے، یا اس میں سے بیع یا فروخت کا کوئی عنصر بھی شامل ہے۔ اب یہاں پہ سوال ارائز ہوتا ہے کہ ہبہ بالعوض جو ہے وہ اپنی نیچر میں، اپنے سکوپ میں بیع سے قریب قریب ہے۔ دوسرا جو کوسچن رائز ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کی منتقلی کے لیے جائیداد کی منتقلی کا جو قانون ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا جو قانون ہے، اور اموبل پراپرٹی کی ٹرانسفر کو رجسٹرڈ کرنے کا جو عمل ہے، اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یا بغیر اندراج دستاویزات یا زبانی طور پر یا نکاح نامہ کے اندر ہی تحریر کی جانا جو ہے دیٹ از انف۔
تو جب یہ بات سیٹلڈ ہے کہ نکاح نامہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اور نکاح رجسٹرار ایک پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے اور علیحدہ سے اس پراپرٹی کو رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اس حوالے سے جو تیسری نوعیت کا سوال ارائز ہوتا ہے اس مقدمہ بازی میں، جب حق مہر کے اندر غیر منقولہ جائیداد لکھی ہوتی ہے اور اس جائیداد کی بابت کچھ لٹیگیشن میں سوالات جو بیسک کنسپچول سٹڈیز کے حوالے سے ارائز ہو جاتے ہیں کہ اب بات اس طرح سے ہے کہ کیا جو حق مہر میں لکھی ہوئی جائیداد ہے عورت کو، اس پہ حق شفع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ بیع پہ تو حق شفع ہوتا ہے، لیکن بیع ہبہ بالعوض پہ کیسے ہوگا؟ اور چوتھا سوال کہ کیا اس جائیداد کے حصول کے لیے جبکہ بیوی اس پر ڈائریکٹلی قبضہ یا اختیار نہیں رکھتی، کیونکہ بیوی کا قبضہ بذریعہ اس کے خاوند کے یا بذریعہ اس کے سسر کے ہوتا ہے. اب یہ جو کوسچنز ہیں انہی کے گرد یہ مقدمات گھومتے رہتے ہیں. حق مہر میں دی جانے والی جو اموبل پراپرٹی ہے وہ ہبہ کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتی ہے، ہبہ بالعوض. اور مسلمان خاوند بیوی کو حق مہر میں کسی بدل کے یا بغیر کسی بدل کے مہر بذاتی طور پر بدل ہی میں فال کر جاتا ہے محمد اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب ہبہ آ گیا سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. اور اگر حق مہر میں لکھی جانے والی پراپرٹی ہبہ ہے تو یہ سادہ ہبہ ہے، اور اگر وہ کوئی مالیت مقرر کرے یا اس کے عوض کوئی جائیداد دے تو یہ ہبہ بالعوض ہے. اور مسلم لا میں یہ ہبہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آفر ایکسپٹینس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن. لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کو مہر میں پراپرٹی دی ہے تو اس کا قبضہ جو ہے وہ خواہ خاوند کے پاس ہی رہا ہے، تصور کیا جائے گا کہ وہ بیوی کی طرف سے اس پراپرٹی پہ قابض ہے. اور اگر اس پراپرٹی کا وہ کرایہ لے رہا ہے تو پرزیوم کر لیا جائے گا کہ بیوی کی طرف سے اب وہ کرایہ وصول کر رہا ہے. اب اس حوالے سے 2011 YLR پیج 2625، PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 236A، 2010 MLD پیج 855 اور PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 10C یہ واضح کر دیتی ہے کہ مہر کے بدلے میں جو پراپرٹی دے دی وہ واپس نہیں ہونی ہے. کیونکہ مہر جو ہے یہ اصل میں فائدہ نہیں ہوتا کسی بھی خاوند کے لیے جو اسے قابل واپسی ہو، خلا یا طلاق کے عوض میں ہبہ یا فائدہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو کہ بلا کسی معاوضے کے ادا کیا جاتا ہے. اور حق مہر کو ہبہ کے طور پر بھی اگر لیا جاتا ہے تو پھر اس حوالے سے جو بیوی کو آپ دے چکے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے ہیں. اس حوالے سے 2002 YLR پیج 599، 2003 YLR پیج 70 اس بات کو واضح کر دیتی ہے. اور نکاح نامے میں جو پراپرٹی دے دی گئی ہے وہ
مخصوص خانے میں جائیداد بطور حق مہر ہبہ بلفظ تحریر کر دی گئی ہے تو اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے اور ایسی جائیداد عورت کی ملکیت ہے، اور اس پر قبضے کی صورت کو اگر دیکھیں تو خاوند کو اپنے پاس ہی قبضہ رکھے، پھر بھی وہ قبضہ بیوی کی طرف سے خاوند کے پاس تصور کیا جائے گا، اور ایسی پراپرٹی کو الگ سے اس نکاح نامے سے بیانڈ جا کے کوئی علیحدہ سے بیع نامہ ہبہ نامہ کرانے کی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اس حوالے سے 2002 MLD پیج 31، 2006 MLD پیج 53۔ اور بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، خاوند کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، پھڑ مار دیتا ہے، فلاں پلاٹ حق مہر کے طور پہ دراج کر دیتا ہے، تو بیوی باقاعدہ دعویٰ دائر کر کے مہر کا فیملی کورٹ میں باقاعدہ جس جائیداد کا تقاضا کر کے وہ جائیداد وصول کر سکتی ہے، ادروائز جیل جائے گا۔ اس بات کو 1991 CLC پیج 1620 اور 2006 MLD پیج 563 انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اب نکاح نامہ میں جو حق مہر کے بدل میں اموبل پراپرٹی لکھ دی گئی ہے وہ خاوند کی پہنچ میں ہے یا نہیں ہے، بیوی کے پاس، بیوی کو اگر وہ خاوند کی ملکیت ہے تو بیوی کو ملکیت چلی گئی، اگر نہیں ہے اس کی تو پھر وہ تقاضا کر سکتی ہے۔ اس بات کو 2004 MLD پیج 1492، 1995 SCMR پیج 1208، NLR 1989 SD پیج 613 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آخر کون سی ایسی شک ہے یا ایسا کون سا معاملہ ہے کہ حق مہر کے اندر جو فکس کی گئی ہے اموبل پراپرٹی اس کو الگ سے رجسٹرڈ کروانے کی کیوں ضرورت نہیں ہے، اور اگر مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت نکاح نامہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو اور پھر اس اندراج شدہ نکاح نامے میں حق مہر یا اس کی مالیت کے عوض بیوی کو اموول پراپرٹی دے دی گئی ہو، تو پھر ایسا اندراج شدہ جو پراپرٹی نکاح نامے میں ہے اس جائیداد کو رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت الگ سے رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رجسٹرڈ نکاح نامہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، نکاح رجسٹرار پبلک سرونٹ ہے، اس کو رجسٹرڈ کرتا ہے، اسی وجہ سے الگ سے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مقدمات ہیں جن میں سپریئر کورٹس نے نکاح نامے کے اندر جو حق مہر میں پراپرٹی ہے وہ بیوی کی ملکیت تصور کیا، اور باقاعدہ طور پر وہ عورت اس کی ایکسکلوسیو حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور خاوند جو ہے بعد میں وہ پراپرٹی لے بھی نہیں سکتا، اس کی کوئی لائبلٹی کے ساتھ فکس اور اٹیچ بھی نہیں کی جا سکتی، اور کوئی اس پراپرٹی کو کوئی عدالت ایگزیکیوشن پروسیڈنگز کے اندر بھی کورک نہیں کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے 2009 ILR پیج 1272، 2003 ILR پیج 250 پشاور ہائی کورٹ PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 10،
1999 CLC पेज 163 और 2006 MLD पेज 53 और 2006 MLD पेज 53 के अलावा 2000 MLD पेज 1205 PLD 2000 लाहौर हाई कोर्ट पेज 355 PLD 2004 पेशावर हाई कोर्ट पेज 213 1995 SCMR पेज 1208 में ये वाज़ेह कर दिया गया कि ख्वाह शोहर उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन उसने चूँकि बतौर हक महर लिख दी है, अब बीवी का हक है, बीवी का राइट है, बीवी अपना राइट क्लेम कर सकती है और वो प्रॉपर्टी नहीं तो उसकी मालियत के मुताबिक नकद अदायगी भी देनी पड़ेगी। अब हक महर में दी गई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में रजिस्ट्रेशन एक्ट की दिफात और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की बात कर रहे हैं और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई नहीं होता है, ना रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा ना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी निकाह नामे में आ गई, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कोई भी शिक जो है मुस्लिम लॉ के किसी असूल को मुतासर नहीं करती। इस हवाले से याद रखिएगा कि हक महर गैर मनकूला जायदाद के हवाले से इस नवीयत मुंतकली और इस मुंतकली की शिक, अब इस हवाले से हमने पहले भी बात की है कि कतई सूरत रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाह नामा बज़ाते खुद एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इस बात को 2000 MLD पेज 1205 2005 MLD पेज 376D और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की लैंड मार्क जजमेंट है कि उसमें वाज़ेह किया गया था कि जब निकाह नामे का अंदराज मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 5 के अहकामात के मुताबिक बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ है, तो कोई भी जायदाद जो बतौर महर के खामद ने या खामद के वालिद ने अपने बेटे की तरफ से निकाह नामे में लिख दी है, उसमें अलग से दस्तावेज बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाह नामे में लिखी गई जो जायदाद है वो लिखते सार ही, इजाबो कबूल होते सार ही बीवी की मलकियत समझी जाएगी। इस बात को 2003 YLR पेज 250 पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर दी है और 2016 SCMR पेज 2170 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से वाज़ेह कर देती है। नहीं दोस्तों, चंद बातें थी, एक अहम टॉपिक था कि हक महर में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दी जाती है बतौर हक महर, प्लॉट लिख दिया जाता है, घर लिख दिया जाता है, कमरा लिख दिया जाता है, उसकी कानून में हैसियत क्या है। मैंने कहा सब दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात थी। ले दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा इंशाअल्लाह हम मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।